حیات جذبات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اس طوفان سے کیسے باہر نکلے۔ لمس قیامت ڈھا رہا تھا۔ مرد کتنی کمینگی کے ساتھ معصوم ہونٹوں کے ساتھ اپنا گندا کھیل کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ امیر علی نے اسے پیار بھری آواز میں پکارا، حیات میری طرف دیکھو۔ حیات نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ آخر کار اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، میں جاؤں سر؟ امیر علی کچھ سوچا اور بولا، حیات مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جائیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیات کپ کپا اٹھی۔ امیر علی کہہ رہا تھا، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم اچھی طرح سوچ لو، اپنی ماں سے ضرور مشورہ کر لینا، پھر جواب دینا۔ حیات بند گلی کی راہی بن گئی۔ حیات قدرے تاخیر سے گھر پہنچی۔ اس کے مفلوج بابا کی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھی۔ حیات کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی اماں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ آج حیات کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ ان کے لیے کچھ لانا بھول گئی تھی۔ بہت سے گھروں کی آپیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے بالوں میں سفیدی سجا بیٹھتی ہیں، اور جب غرض کے یہ رشتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے محسنوں کی یادوں کو چتا میں جلتا چھوڑ کر اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتے ہیں۔ رشتے غرض کی ہی تو ہوتے ہیں۔ حیات کم گو تھی، لیکن آج تو مانو بات کرنا بھول گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ حیات کا رشتہ کہیں امیر گھرانے میں ہو جائے تو ان کے دکھ ختم ہو جائیں۔ انسان کو خبر ہے کہ دولت اور سچی خوشی ہمیشہ ایک دوسرے کو متضاد رہے ہیں۔ حیات اپنی ماں سے مخاطب تھی، اماں میری بات سنو۔ اس کی ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں آج امیر صاحب نے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے کچھ سوچا اور گویا ہوئی، اماں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا کہ حیات کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے حیات کو گلے لگا لیا اور جلدی سے بولی، تو تم نے کیا کہا؟ اماں انہوں نے تم سے مشورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ حیات کی اماں کو اور کیا چاہیے تھا، کہنے لگی، حیات میری دھی تو میری طرف سے کہنا کہ ہمارے گھر آ کے بات کر لے، اس سے اچھا رشتہ ہمیں کہاں ملے گا، امارت بھی کبھی غربت کی سہیلی بنی ہے۔ حیات نے اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی قوت سماعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ ایک آنسو اس کی کپ کپاتی آنکھ سے نکلا اور اس کی بے بسی کا ماتم کرنے لگا۔ حیات اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ امیر علی بڑی بے صبری کے ساتھ آفس میں حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی وہ فیکٹری میں داخل ہوئی، امیر علی نے اسے دفتر میں بلایا۔ آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کی بٹی سے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے کیے کی فصل کاٹ سکیں۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری بھول بیٹھتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی، اور پھر ان کا کیا دھرا ان کی طرف پلٹ دیا جائے گا۔ امیر علی حیات کو دیکھے جا رہا تھا جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات تم نے اپنی اماں سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا کہ اماں آپ سے خود بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا۔ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنے مہرے بہت عیاری سے سجائے تھے۔ وہ بولا، حیات آج مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے، آؤ ہم دونوں اسے اکٹھے مناتے ہیں۔ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، آخر تم میری ہونے والی دلہن ہو، میری محبت ہو۔ مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔